بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں سورۃ العصر کے اندر کچھ چیزوں سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ اوصاف بتلائے ہیں، فرمائے ہیں کہ ان اوصاف کو پانے والا حقیقت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ ان اوصاف میں سے جو پہلا وصف تھا ایمان کا، اسی سے متعلق ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے اعمال صالحہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان انسان کے اندر نہیں ہے تو دنیاوی لحاظ سے وہ جتنی بھی ترقی کر جائے، دنیاوی لحاظ سے وہ جتنا بھی مقام بنا لے، جتنا بھی اپنا سٹیٹس بنا لے، اللہ کے نزدیک اس کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارے، بلکہ ایمان کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کا کیا مطلب ہے؟ اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بتلائے گئے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہیں، واجبات کی شکل میں ہیں، سنن کی شکل میں ہیں، مستحبات کی شکل میں ہیں، نیکی کا کوئی بھی کام ہے، اور صرف نیکی نہیں بلکہ بدی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے، کیونکہ صالح وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور اللہ کے احکامات دو طرح کے ہیں، کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ تو جو شخص ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کی روٹین کے اندر لائے گا اور اپنی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزارے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کو میں کامیابی عطا کروں گا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، اس پر اللہ نے اتنے وعدے فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی، کہ انسان کو اپنی آخرت کی زندگی سے متعلق ان دو چیزوں کو معمول بنا کر بے فکری ہو جانی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں، کہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین والوں کے اندر بھی اور آسمان والوں کے اندر بھی ان کے لیے محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ مطلب ان کے ساتھ لوگوں کی محبت ہو جاتی ہے، لوگوں کو ان کے ساتھ انس ہوتا ہے، لوگ ان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو محبت سے سنتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے بڑا انعام دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ انسان کی دو ہی ٹینشنیں ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے عزت کی روزی ملے اور آخرت کے اندر جو ہے مجھے اللہ کی مغفرت اور رحمت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا تو اس کو دنیا کے اندر میں رزق کریم، آج دنیا کے اندر جتنی بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب اسی لیے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے۔ اور پھر رزق تو مل جاتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کتنی مشقت، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کتنے معاملات ہمارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں کس کس کی جھڑکیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اعمال صالحہ کو اپنا لے تو میں اس کو عزت کی روزی دوں گا، اور پھر آخرت کے اندر مغفرتن، اس کو مغفرت بھی ملے گی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آخرت کے اندر ایک درجہ یہ ہے کہ انسان صرف کامیاب ہو جائے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں اللہ کے ہاں وی آئی پی پروٹوکول ملے۔ تو اللہ کا جو وی آئی پی پروٹوکول ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کا معمول بنائیں گے تو ہم ان کو مہمانی کے طور پر، عزت افزائی کے طور پر، ان کے پروٹوکول کے طور پر جنت الفردوس کی مہمان نوازی عطا کریں گے۔ تو دیکھا جائے تو اعمال صالحہ انسانی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہیں، نہ صرف دنیا کے اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے مطابق ڈھالیں۔ اور اعمال صالحہ میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ کی بتلائی ہوئی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرنے سے منع کیا، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس پر انشاءاللہ مزید بھی بات ہوگی اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی ساری صفات کو اپنانے کی اور ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔